سفیان والوں نے قرآن پاک سنا۔ ابو سفیان اور اخنس بن شریف اور ابو جہل اور عمر بن وہب یعنی بغیر ایمان والے پہلے تھے۔ جب حضرت ابو سفیان اور حضرت اخنس بن شریف رضی اللہ تعالی عنہما دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور درجہ صحابیت تک پہنچے، لیکن ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اس وقت یہ حضرات ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، جناب ابو سفیان اپنے گھر سے نکلے۔ ارادہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ یعنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے، جا کر سنتا ہوں۔ ادھر اخنس بن شریف نے بھی یہی ارادہ بنایا۔ ابو جہل اور عمر بن وہب بھی اسی نیت سے نکلے۔ اب چھپتے چھپاتے یہ چاروں آپس میں ایک دوسرے کی خبر ان کو نہ تھی، سب ایک دوسرے سے چھپ رہے تھے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب پہنچے اور پہنچ کر چاروں ہی الگ الگ جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے تلاوت کلام اللہ فرما رہے تھے۔ اب یہ تصور میں لائیے کہ اللہ وہ کلام جو اللہ کا ہو اور جن پر نازل ہوا ہو وہ اپنی زبان سے سنائیں۔ ہم نے کتنے طریقوں سے تلاوت سنی ہے، کوئی پڑھتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، ہمیں یہ بڑی اچھی لگتی ہے، کوئی پڑھتا ہے والشمس وضحاها، ہمیں یہ اچھی لگتی ہے، کوئی پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن۔ ہمیں کتنی کروڑ آواز میں قرآن پاک کا جو ہے نا تلاوت کرنا پسند آتا ہے۔ تو سوچئے یہ ساری جو ڈھنگ سیکھے ہیں یہ رسول پاک سے سیکھے ہیں۔ جب وہ اپنی زبان اقدس سے قرآن پاک پڑھتے ہوں گے وہ کیا لطف آتا ہوگا، وہ کیا مزہ ہوگا۔ اب یہ پیارے پیارے ہوٹ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور یہ جو چاروں ہیں یہ چھپتے چھپاتے وہ تلاوت سن رہے ہیں۔ یہ چاروں اس وقت تلاوت سنتے بیٹھے کلام خدا اور زبان مصطفیٰ کی مٹھاس میں ایسے کھوئے کہ آس پاس کی خبر بھی نہ رہی۔ تلاوت سنتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تلاوت موقوف فرمائی۔ جب پتہ چلا کہ اوہ یہ تو صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، تو یہ ساری رات ہی گزر گئی، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اب چاروں اٹھے، اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ راستے میں چاروں کی ہی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ سب ہی سمجھ گئے کہ یہ پرسوز تلاوت سننے والا اکیلا میں نہیں تھا، باقی تین بھی موجود تھے۔ چنانچہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کبھی نہ سنیں گے، ہم عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ دن گزر گیا، اگلی رات شروع ہو گئی، پھر رہا نہ گیا۔ پھر دوسری رات چاروں پھر چھپتے چھپاتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے قریب پہنچ گئے۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انداز میں آج بھی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ آج بھی یہ چاروں چھپ کر بیٹھ گئے، کلام خدا جو ہے بزبان مصطفیٰ سنتے رہے۔ سننے میں ایسے مدہوش ہو گئے کہ آج بھی پھر پوری رات گزر گئی، کب فجر ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ پھر چاروں اٹھے اور گھروں کو چلے، پھر راستے میں ملاقات ہوئی۔ آج بھی آپس میں وعدے کیے کہ آئندہ اب تو پکا وعدہ کرتے ہیں، اب عہد لیتے ہیں، اب نہیں آئیں گے، اب نہیں سنیں گے، اب نہ دیکھوں گا۔ بالکل اب یہ دن بھی گزر گیا، اگلی رات پھر رہا نہ گیا۔ سبحان اللہ، وہ زبان بھی تو کس کی تھی۔ جب سوچئے کافروں کو رہا نہ گیا تو مسلمانوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ اب پھر چاروں چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔ تیسری رات بھی تلاوت قرآن کریم سنتے ہو گئے، جو ہے صبح گزر گئی اور رات گزر گئی۔ اللہ اکبر، یہ تلاوت پتھر سنے تو پگھل جائے، مگر افسوس ان پر سیاہی اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہ 3 راتیں مسلسل زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام خدا سنتے رہے۔ چوتھا دن ہوا تو اخنس بن شریف گھر سے نکلے، ابو سفیان کے پاس پہنچے، کہا اے ابو سفیان،
3 راتیں تلاوت سنتے رہے ہو، اس کلام کے متعلق اپنی رائے دو۔ ابو سفیان نے کلام مجید کی تعریف کی۔ پھر اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس پہنچے، کہا ابو جہل بتاؤ، جو کلام 3 رات سے مسلسل سنا ہے، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ابو جہل بدبخت تھا، اس کے دل پر جو ہے نا پردے لگے ہوئے تھے، اب بڑے موٹے موٹے پرت تھے، جو سیاہی کی ایسی پرت تھی کہ وہ ہٹ نہ سکتی تھی۔ اس کلام کی بات اس نے کہا، وہ کہنے لگا کہ اس کلام کی بات چھوڑو، معاملہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ عبد مناف سے ہیں، میں ان کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کہ وہ میرے قبیلے میں نہیں آئے، ورنہ تو یہ مائل تو ہو گیا تھا، یہ مائل تو ہو گیا تھا، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ وہ میرے قبیلے میں نہیں آئے، یعنی یہ غرور تھا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یعنی ترجمہ کنز العرفان، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟ یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1 کہ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہے کہ ابو جہل جیسے بدبخت جو اپنی بدبختی، سیاہ دلی اور بغض کی وجہ سے کلمہ اگرچہ نہیں پڑھتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوئے، اور مائل ہوئے بغیر رہ نہ سکے، راتوں کو چھپ چھپ کر بزبان مصطفیٰ کلام خدا سنتے اور مگن رہتے۔ اسی حوالے سے شاعر شعر لکھتے ہیں کہ ہر آنکھ دکھتی ہے تیری ہی رخ کا چل، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیری ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کی جاری نظام تیرا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ ان کی اپنی باطنی خباثت تھی، کہ ورنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں نقص کا کروڑواں حصہ بھی یہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہی ایسا با کمال اور بے مثال ہے کہ آج تک کوئی بھی غیر قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جھٹلانے کی ہمت نہیں کر پائی، اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مکے کے مشرک ہوں، سب ہی دل سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وضاحت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کمی کا گمان بھی موجود نہیں ہے۔ عموماً پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ رسالت کے ایسے مہکتے پھول ہیں کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسی شمع ہیں کہ جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہمیں حضور سے اس طریقے سے محبت کرنا چاہیے کہ ہمیں نقص برابر بھی حضور کی کوئی کمی کوئی گمان میں بھی نہ لائے، کہ نہ ان جیسے نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ان جیسے ہونے سے پہلے ہم سب کو موت آ جائے۔ ان جیسے جنہوں نے اپنے جو ہے گمان میں حضور کی میلاد میں بھی، حضور کی ولادتوں میں، حضور کی خوشیاں منانے میں جو ہے کمیاں اور جنہیں دلیلیں مانگنا شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسوں کی
جو ہے نا پناہ سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.